10واں مہینہ شوال المکرم۔ اسلامی 10واں مہینہ کا نام شوال المکرم ہے۔ اس کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ یہ شوال بالفتح سے ماخوذ ہے، جس کا معنی اونٹنی کا دم اٹھانا ہے۔ اس مہینے میں عرب لوگ سیر و سیاحت اور شکار کھیلنے کے لیے اپنے گھروں سے باہر چلے جاتے تھے، اس لیے اس کا نام شوال رکھا گیا۔ شوال اسلامی سال کا 10واں قمری مہینہ ہے اور عرف عام میں اس کو عید کا مہینہ بھی کہتے ہیں۔ اس کی لغوی معنی بلند کرنا، متفرق ہونا، خوش ہونا وغیرہ کے ہیں، مگر علامہ علم الدین سخاوی فرماتے ہیں کہ ماہ شوال خصوصیت کے ساتھ شالۃ الابل سے ماخوذ ہے، جس کی معنی اونٹنوں کی مستی سے دم اٹھانے کی ہے۔ شوال من شالۃ الابل باذنابها للتراب، چونکہ اونٹنیاں ان دنوں میں مستی سے نروں کی تلاش میں دم اٹھاتے پھرا کرتی تھے، اس مناسبت سے ان دنوں کو ماہ شوال کے دنوں سے موسوم کر دیا گیا۔ گو عربوں کا شکار کے لیے اپنے گھروں کو خالی چھوڑ کر باہر چلے جانا اور جنگلوں اور شکار گاہوں میں متفرق ہو جانا، نیز ان کی اونٹنیوں کا دودھ خشک ہو جانا بھی اتفاق سے انہی ایام میں واقع ہوا کرتا تھا۔ بہرحال ان متعدد وجوہ کے بنا پر عرب اس مہینے کو شوال کی مہینے سے موسوم کرتے تھے، مگر حدیث میں شوال کو شالۃ الذنوب سے ماخوذ قرار دیا گیا ہے۔ ارشاد ہے اما سما شوالا لان فیہ شالت ذنوب المؤمنین، یعنی اس مہینے کا نام شوال اس لیے رکھا گیا ہے کہ اس میں مومنوں کے گناہ اٹھائے جاتے ہیں، یعنی معاف کیے جاتے ہیں، اور یہ معافی کچھ بوجہ رمضان کے روزوں کے اور کچھ بوجہ صدقۃ الفطر اور نماز عید الفطر کے ہوتی ہے۔ بنابر یہ مہینہ بڑا ہی مبارک اور محترم ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اپنے جملہ محتم بشان امور کا آغاز اسی مہینہ سے فرمایا کرتی تھے، اور یہ عجیب اتفاق ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا نکاح بھی ماہ شوال میں ہوا اور رخصتی بھی ماہ شوال میں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ شوال سال جنت کا مبدا ہے، شاید اسی وجہ سے علماء نے اس کو تعلیمی سال کا مبدا بھی قرار دے دیا ہے۔ اسی ماہ کی یکم تاریخ کو عید الفطر ہوتی ہے، جو اسلام میں خوشی کی سب سے بڑی تقریب قرار دی گئی ہے۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے ان لکل قوم عید وہذا عیدنا۔ حضرت وہب ابن منبہ رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ اسی روز جنت کی تخلیق ہوئی اور اسی روز اس میں طوبہ کا درخت کاشت کیا گیا، اور اسی روز حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی لانے کے لیے منتخب ہوئے۔ ایسے اور بے شمار فضائل و مناقب اس مہینے کی منقول ہیں، جن کو توالد کے پیش نظر ذکر نہیں کیا جا رہا، تاہم مجمل طور پر اس مہینے میں ہونے والے واقعات و حادثات کا ذکر آگے آ رہا ہے انشاءاللہ۔ شوال کی پہلی تاریخ کو عید الفطر ہوتی ہے، جس کو یوم الرحمت بھی کہتے ہیں، کیونکہ اس دن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر رحمت فرماتا ہے، اور اسی روز اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھی کو شہد بنانے کا الہام کیا تھا، اور اسی دن اللہ تعالیٰ نے جنت پیدا فرمائی، اور اسی روز اللہ تبارک و تعالیٰ نے درخت طوبہ پیدا کیا، اور اسی دن کو اللہ جل شانہ نے سیدنا حضرت جبرائیل علیہ السلام کو وحی کے لیے منتخب فرمایا، اور اسی دن میں فرعون کے جادوگروں نے توبہ کی تھی، اور اسی مہینے کی چوتھی تاریخ کو سید العالمین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نجران کے نصرانیوں کے ساتھ مباہلہ کے لیے نکلے تھے، اور اسی ماہ کی 17ویں تاریخ کو احد کی لڑائی شروع ہوئی، جس میں
سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے تھے، اور اسی ماہ کی 25 تاریخ سے آخر ماہ تک جتنے دن ہیں وہ قوم عاد کے لیے منحوس دن تھے، جن میں اللہ جل شانہ نے قوم عاد کو ہلاک فرمایا تھا۔ شوال کی فضائلوں میں یہ بھی ہے، مشکات شریف کی ایک حدیث مبارک ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب عید کا دن آتا ہے، یعنی عید الفطر کا دن، تو اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں سے فرشتوں پر فخر فرماتا ہے، بس فرماتا ہے کہ اس مزدور کی کیا مزدوری ہے جس نے اپنا کام پورا کیا ہو۔ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، اس کی جزا یہ ہے کہ اسے پورا اجر دیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے اے میرے فرشتوں، میرے بندوں اور باندیوں نے میرے اس فریضہ کو جو ان کے ذمہ لازم اور کرم اور بلندی اور بلند مرتبہ کی قسم میں ان کی دعا قبول کروں گا۔ بس فرماتا ہے اے میرے بندو لوٹ جاؤ، میں نے تمہیں بخش دیا اور تمہاری بدیاں نیکیوں سے بدل دی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ اس حال میں واپس